تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو درس ہے وہ اولاد کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے تو اس کا خرچ کرنا بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اپنے آپ کو کھلاؤ وہ صدقہ ہے، جو تم اپنی اولاد کو کھلاؤ یعنی محنت مشقت کے ساتھ کما کر انسان جو کھلاتا ہے اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو تو وہ صدقہ ہے، جو تم اپنی بیوی کو کھلاؤ وہ صدقہ ہے، اور جو تم اپنے خادم کو اپنے غلام کو کھلاؤ وہ صدقہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنی بیوی بچوں کو صدقہ خیرات کھلا رہے، مطلب صدقے کا ثواب رکھتا ہے، سمجھ رہے ہو۔ اور ایک جگہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ آدمی کا افضل ترین مال، سب سے بہتر مال وہ ہے جو وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا اس حدیث سے کہ جو انسان اپنے اہل و عیال پر اپنی بیوی بچوں پر جو انسان خرچ کرتا ہے اس کا ثواب ملتا ہے اس کو خرچ کرنے کا۔ شرط کیا ہے کہ وہ جو خرچ ہے وہ شریعت کے مطابق ہو، اس میں بہت زیادہ اسراف نہ ہو، حد سے تجاوز کر دے، ایسا نہیں، ایک لمٹ کے ساتھ خرچ کرے، شرعی لباس ہو، سمجھ رہے، یعنی خلاف شرعی لباس دلا رہا ہے اپنے بچوں کو، خلاف شرعی کام کر رہا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گناہوں پہ خرچ کر رہا ہے، خلاف شرعی معیشت پہ خرچ کر رہا ہے، تو یہ ثواب نہیں بلکہ یہ تو گناہ ہے الٹا۔ اگر وہ اپنی بیوی پہ جو مال خرچ کر رہا ہے، اپنے بچے پہ جو مال خرچ کر رہا ہے، وہ لباس خلاف شرعی پہنا رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر فار ایگزامپل بیوی بچوں پہ خرچ کرنا تو ثواب کا باعث ہے، لیکن برتھ ڈے منانا یا ایسا خرچ جیسے کہ جس میں گانا باجا ہو، سمجھ رہے، یعنی جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اس طرح سے خرچ کرنا تو یہ تو گناہ ہے۔ خرچ کرنا ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک جو ہے اللہ کو ناراضگی کا سبب ہے۔ ایک روایت میں تو اللہ کے نبی یوں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جو خرچ ہے وہ انسان اپنے اوپر سے شروع کرے، یعنی اپنی ذات پر بھی خرچ کرے، دوسروں کو تو کھلا رہا ہے لیکن اپنے بھی کھانے کا کپڑے کا خیال رکھے، ہے نا۔ ایسا نہیں کہ بہت نئے نئے کپڑے، یعنی پہلے وہ اپنی ذات سے شروع کرے خرچ کرنا، پھر اس سے اور اگر اس کے پاس اور مال ہے تو وہ اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کرے، اور پھر اس کے پاس اور زیادہ مال ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں کو بھی پوچھے، ان کو بھی لینا دینا کرے، پھر اگر رشتہ داروں سے کو بھی دینے کے بعد بھی اس کے پاس مال بچتا ہے تو وہ اہل ایمان پر خرچ کرے، یعنی جو ضرورت مند ہیں ان پر۔ رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے مراد جو رشتہ داروں میں ضرورت مند ہے ان پر، سمجھ رہے۔ پھر اپنے سامنے، اپنے پیچھے، اپنے دائیں، اپنے بائیں، اپنے پڑوسیوں کو مطلب دیکھے وہ اعتراف میں کہ کسی کو ضرورت تو نہیں ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اس حدیث سے کہ سب سے پہلے اپنی ذات پر خرچ کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ اتنا وہ اپنی اولاد پر خرچ کر رہا ہے، خود کا کھانے پینے کا اسے خیال ہی نہیں ہے اور اس کی صحت گرتی جا رہی ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ وہ اتنا اپنی ذات پر خرچ کرے کہ اس کی صحت باقی رہے، کھانا پینا برابر ہو، صحت باقی رہے اس کی، سمجھ رہے۔ اس کے علاوہ یعنی اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ بیچارہ خود تو ننگے پیر چل رہا ہے اور کیا کہتے ہیں پیر میں کانٹے چبھ رہے ہیں، پیر جل رہے ہیں اور دوسروں پہ خرچ کر رہا ہے، تو ایسا بھی نہ ہو، اپنے بھی جوتے چپل کا خیال ہو، اپنے پیٹ میں اس کو بھی کھانا ملے، دانا ملے، تاکہ اللہ اس کو اس کے ذریعے طاقت اور قوت پہنچائے۔ تو اپنے اوپر خرچ کرنے سے مراد یہ کہ اتنا خرچ کرے کہ اس کی صحت باقی رہے، پھر اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر خرچ کرنا، پھر اسی طرح مومنین جو قرابت دار ہیں، جو رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کرنا۔ تو یہ خرچ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ عیش و عشرت کے ساتھ خرچ کرنا، سمجھ رہے، یعنی ایسا خرچ جو ایک حد کے ساتھ ہو۔ دیکھو عیش و عشرت عالیشان زندگی کا خرچ جو ہوتا ہے نا وہ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، وہ لامحدود ہوتا ہے، لیکن اتنا خرچ کرنا کہ ان کا کھانا پینا، ان کے کپڑے، ان کی ضروریات، ان کی دوا، ان کا رہن سہن جو ہے اس کا خرچ پورا ہو سکے، اتنا انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔
اور ایک حدیث جب میں نے پڑھی تو مجھے بہت اچھی لگی کہ اللہ رب العزت کس طرح سے انسان کو جو ہے نا نیکی میں آگے بڑھنے کی جو ہے ترغیب، اللہ رب العزت کیسے ایک ایک نیکی کی بندوں کی قدر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں قیامت کے دن جو ہے ایک شخص ایسا لایا جائے گا کہ اسے مطلب بظاہر تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس سے اس کی جنت میں جانے کی امید ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے جانتے ہو کہ اسے جنت میں داخل کر دو. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے اہل و عیال پہ بہت مہربان تھا، بڑی مہربانی کرتا تھا اپنے اہل و عیال کے ساتھ. تو پتا چلا کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. اپنے ماں باپ کے ساتھ، سمجھ رہے؟ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ایک اچھی زندگی، ایک اچھا معاشرہ جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور جس کے اندر سکون ہو، جس کو دیکھ کر اچھا لگے، یعنی وہ ماحول دل کو بھاتا ہو، اچھا لگتا ہو، جس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، جس میں تنگی نہ ہو، جس میں دل دکھے نہ، دل پھٹے نہ ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کو نبھا کے چلنا، ایک دوسرے کو لے کے چلنا، ایک دوسرے کو سمجھ کے چلنا، یہی تو زندگی ہے. اور یہی زندگی اللہ رب العزت یہی زندگی دیکھنا پسند کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو چہرے اتر جاتے ہیں کہ اس دوسری مرتبہ بھی بیٹی ہوئی، اور تیسری مرتبہ بیٹی پیدا ہوئی تو پھر اور زیادہ لوگ جو ہے وہ دکھی ہو جاتے ہیں. حالانکہ دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کتنی زبردست ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جسے 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو ادب سکھلائے، ان پر شفقت کرے، مہربانی سے پیش آئے، ان کی ذمہ داری ادا کرے، تو اللہ کے نبی فرما رہے یقیناً، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یقیناً اس کے لیے جنت واجب ہے. تو اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا یا نبی اللہ 2 بیٹیاں ہو تو 3 بیٹیوں پہ تو آپ نے کہا یقیناً جنت واجب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب بھی جنت واجب ہے. تو جس کی 3 بیٹیاں ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور وہ ان کی تکلیف کو، ان کی خوشیوں اور پریشانیوں کو جو ہے وہ پرورش اور تربیت میں برداشت کرے، سمجھ رہے، یعنی نبھائے ان کو، ان کی خوشیوں کو دیکھے، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، ان کی تکلیف کو جو ہے نا، جو بھی اس کو کیا کہتے ہیں، ان کی تربیت میں جو بھی اس کو آ رہی ہے اس کو تکلیف کو برداشت کرے. تو کہا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اسے اپنے فضل سے جنت میں داخل کریں گے. اتنی بڑی بات، اللہ اپنے فضل سے، جس کو اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے، اوہ کیا ہی بات ہے. تو کسی نے پوچھا نبی اللہ 2 ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تب بھی. پھر کسی نے پوچھا کہ نبی اللہ 1 بیٹی ہو، تو کیا فرمایا تب بھی، یعنی پرورش پر جنت ہے. اللہ کے نبی فرما رہے کہ اللہ اپنے فضل سے اس کو جنت میں داخل کریں گے. اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، اس نے ان بیٹیوں پہ خرچ کیا، ان کو ان کی تربیت کی، اچھے سے ان کی پرورش کی، یا ان کا نکاح کر دیا اور نکاح نہیں بھی کیا، اور اس بیٹی کو مطلب وہ جوان ہو گئی، تربیت اس کی لیکن پھر اس کا انتقال بھی ہو گیا ہو اگرچہ، یا نکاح بھی ہو گیا ہو، لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے جہنم سے وہ 3 بیٹیاں جس کی اس نے پرورش کی نا، اس کو اچھے سے رکھا، اچھے سے پالا پوسا، تو کہا وہ جہنم سے حجاب کا باعث ہے، یعنی جہنم سے جانے میں وہ لڑکیوں کی پرورش اس کو روک دے گی. اب آپ کہو گے کہ لڑکیوں کی پرورش پر اتنا کیوں، مطلب لڑکوں کی پرورش پر کچھ نہیں؟ تو لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا، لڑکیوں کی پرورش پر جو اتنا ثواب اللہ رب العزت نے دیا ہے، تو وہ اس لیے کہ لڑکیوں کی پرورش اکثر لوگوں کو بوجھ لگتی ہے کہ ان کی شادی، ان کا بیاہ، ان کو مطلب دوسروں کے گھر میں بھیج دینا، اتنی پرورش کی، تو بعض لوگوں کے دلوں پر بوجھ آتا ہے. اور لڑکوں کی پرورش پر بوجھ نہیں آتا ہے. ان کی پرورش جو ہے نا، وہ ماں باپ کو جو ہے یہ ہوتا ہے کہ بھئی لڑکے مستقبل، ان کی جو مستقبل ہے وہ لڑکوں سے وابستہ ہوتا ہے. سمجھ رہے، ایک امید ہوتی ہے انسان کو اپنے لڑکوں سے، اپنے بیٹوں سے، کہ بھئی یہ بیٹے ہیں، یہ گھر کو ہمارے بعد یہ ہمارے گھر کو دیکھیں گے، ہماری ذمہ داریوں کو اٹھائیں گے. تو انسان کو ایک امید ہوتی ہے. تو اتنی زیادہ پرورش کا اتنا زیادہ اللہ نے ثواب دیا ہے. اور ایک روایت میں تو اللہ کے نبی نے یوں بھی فرمایا کہ جسے بیٹی ہو اور اس نے اسے کوئی تکلیف نہیں دی، نہ اس کو نیچا سمجھا، اور نہ ہی اسے بیٹے کے مقابلے میں
جو ہے اس کے مقابلے میں اپنے بیٹے کو ترجیح دی ہو، یعنی بیٹی کو ترجیح دی. ہوتا ہے نا بسا اوقات انسان کے پاس بیٹا بھی اور بیٹی بھی ہے تو بیٹے کو ترجیح دے رہا ہے کہ بھئی بیٹا ہے، اس کو اچھا کھلانا، اچھا پلانا اور اس کو اچھی اسکول میں پڑھانا، اور بیٹی ہے یا اس کو اچھی تربیت دینا ہے نا، اور بیٹی ہے تو بھئی یہ اس کو کیا میں اچھی تربیت دوں اور کیا ہی اچھا کھلاؤں اور پلاؤں، تو جو بھی ہے میں اچھا روغن اور اچھی اچھی غذائیں میں بیٹے کو ہی دوں، یہ میرے کام آئے گا کل کو. یہ سوچ کر بندہ ایسے کرتا ہے. بعض جو ہے نا کیا کہتے ہیں پرانی سوچ کے یا کیا کہنا چاہیے گاؤں دیہات کی سوچ کے یا جہالت والی سوچ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ایسی سوچ رکھنے والے اکثر ایسے کرتے ہیں. آج بھی یہ ماحول دکھنے میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے. تو کہا کہ جو شخص اس طرح نہ کرے، یعنی اپنی بیٹی کو کی عزت کرے، اسے تکلیف نہ دے، اسے نیچا نہ سمجھے اور بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو ترجیح دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کریں گے. کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ العظیم. اکثر لوگ اپنی بیٹیوں کو بیٹے کے مقابلے میں ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے. بیٹی کی شادی بیاہ کی پریشانی کی وجہ سے اسے بوجھ سمجھتے ہیں کہ بھئی بھی ان کی شادی بھی کرنی ہے، ان کے لیے زیور بھی جمع کرنا ہے اور ان کے لیے ایک انتظام، چونکہ آج کا جو ماحول ہے اس حساب سے لوگوں کو بوجھ لگتا ہے، پھر وہ چڑچڑ کرتے ہیں، اپنی بچیوں پر اس کا غصہ اتارتے ہیں. تو یہ سب غلط ہے. بلکہ آج کے دور میں تو بیٹے کے مقابلے میں بیٹی جو ہے نا وہ زیادہ فرمانبردار ہوتی ہے، اپنے والدین سے محبت کرنے والی ہوتی ہے. ان کی ذرا سی تکلیف سن کر اس کا دل جو ہے نا بہت متاثر ہوتا ہے. اس کے برخلاف بیٹوں کے وہ جو ہے نا، چونکہ وہ آزاد ہوتے ہیں باہر رہنا کرنا، اور ایک آزاد لڑکی کے مقابلے میں مردوں کو تو ایک آزادی ہی ہے نا، تو آزاد پھرتے رہتے ہیں وہ لوگ. تو بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ بیٹے خراب ہوتے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش اور ان کی دیکھ بھال کا کتنا زیادہ ثواب و اجر بتایا ہے. حتیٰ کہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچی پیدا ہوتی ہے نا کسی کے گھر میں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو ان کے لیے برکت لے کے اترتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ وہ گھر والوں کو سلامتی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ بھی تمہیں مبارک ہو، تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، تمہارے لیے سلامتی ہو. اس طرح سے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے حدیث سے کہ بیٹی کی پیدائش باعث برکت ہے. اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جس کی 3 بیٹی ہو یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے. روایت میں آتا ہے 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں. ہوتا ہے بچپن میں کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، بہنیں چھوٹی ہیں، بڑے بھائی نے ذمہ داری لی ہے ان کی جو ہے دیکھ بھال کرنا، ان کی ذمہ داریوں کو اٹھانا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی 3 بیٹی ہو یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. بڑا بھائی باپ سمان ہوتا ہے نا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 4 انگلیوں سے اشارہ کیا، یعنی جس طرح انگلیاں متصل ہے نا، یہ 4 انگلی کتنے ملی ہوئی ہے، کتنے نزدیک ہے ایک میں، اسی طرح وہ میرے بغل میں ہوگا وہ شخص. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یعنی ان کے اور میرے درمیان اللہ کے نبی فرما رہے کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ العظیم، کتنی بڑی بات ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹی یا 2 بہنیں یا 2 خالاؤں کو یا 2 پھوپھیوں کو یا اسی طرح سے 2 دادیوں کی خبر گیری کی. ہوتے ہیں نا کہ اکثر لوگوں کے یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی پھوپھی جو ہے ان سے سال میں 1-2 سال بڑی ہوتی ہے، اب وہ کمانے لگے، جو بھتیجے ہیں وہ کمانے لگے اور ابھی پھوپھیوں کے نکاح نہیں ہوا ہے، یا پھر کسی وجہ سے وہ گھر میں آ کے بیٹھ گئی ہیں، طلاق ہو گیا ہو یا پھر کیا کہتے ہیں شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، تو وہ اپنے بھائی کے پاس ہے وہ پھوپھی. تو کہا کہ ان کی پھوپھیاں، اسی طرح سے خالائیں بھی حدیث میں آتا ہے، تو کہا کہ وہ ان کی خبر گیری کرے، ان کی کفالت کرے، ان کی دیکھ بھال کرے. تو کہا وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوں گے. اللہ کے نبی نے 2 انگلیوں کو نکالا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملا کر دکھلایا کہ اس طرح وہ میرے ساتھ ہوں گے. اب سوچو یہ حدیث اتنا بڑا انعام ہے. واللہ جو شخص اس حدیث کو سمجھ گیا نا، اسے پھر بوجھ نہیں لگیں گی اس کی بیٹیاں، اس کی بہنیں، اس کی پھوپھی، اس کی خالہ یا اس کے گھر میں جو دادی ہے جن کی وہ پرورش کر رہا ہے، پھر وہ بوجھ نہیں لگے گی. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے
کہ وہ بوجھ سمجھتے ہیں اس طرح سے کرنا. تو جو اللہ کے لیے ان کی پرورش کرے تو اس کو کتنا ہی بڑا اجر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے بیٹی دے کے آزمایا نا، یعنی بیٹی دی، تو اس کے ساتھ اس نے اچھا برتاؤ کیا تو اس کے لیے جہنم سے اللہ رب العزت اس کو جانے سے روک دیں گے. اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ عورت باعث برکت ہے، وہ عورت کے لیے جس کی پہلی بیٹی ہو، جو پہلے اپنی بیٹی کو جنے، یعنی اسے پہلی بیٹی پیدا ہوئی ہو نا، تو وہ عورت باعث برکت ہے. تو بچوں کی قسم اقسام بیان کرنے میں اللہ رب العزت نے پہلے لڑکیوں کا ذکر فرمایا، بعد میں لڑکوں کا ذکر فرمایا ہے. اور جس عورت کے پیٹ سے پہلے لڑکی پیدا ہو نا، وہ مبارک ہوتی ہے. کچھ لوگ آج بھی ایسے تنگ مزاج ہیں، چھوٹی سوچ رکھنے والے ہیں کہ اگر اس عورت کو پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو لوگ اس عورت کو منحوس سمجھتے، اچھا نہیں سمجھتے. اللہ رب العزت معاف فرمائے اور اللہ رب العزت ہر کسی کو صحیح سمجھ نیک ہدایت عطا فرمائے. حالانکہ قرآن و حدیث سے میں یہ بات معلوم پڑ رہی ہے کہ لڑکی پیدا ہونا برکت کا باعث ہے. آج یہ جو شادی بیاہ کے فتنے ہیں نا، اس میں جو دہیج کا لینا دینا اور لین دین اور دھوم دھڑاکا، اس ماحول میں لڑکیوں کی جو اہمیت ہے نا وہ کھو گئی ہے. حالانکہ اسلام نے تو لڑکیوں کو کتنی عزت دی، عورتوں کو کتنی عزت دی. بعض علاقوں میں تو یہ بھی سنا جاتا ہے کہ لڑکی کی پیدائش پر بیوی کو طلاق دے دی گئی ہے. اللہ اکبر، اللہ ہی بچائے عافیت کے ساتھ. کہ ان بیچاریوں کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اللہ رب العزت دے رہے ہیں نا، اللہ کی تقسیم ہے، اور ہم اللہ کی تقسیم پر حرف اٹھا رہے ہیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے طلاق شدہ بیٹی پر جو دوبارہ گھر لوٹ کر آ گئی ہو، چاہے وہ طلاق شدہ ہو، ہے نا، تو اپنے گھر سے واپس آ گئی ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کو بہترین صدقہ نہ بتا دوں؟ وہ ہے کہ تیری وہ لڑکی جو لوٹ کر تیرے پاس ہی واپس آ گئی ہے، اس کے لیے تیرے سوا کوئی کمانے والا نہیں ہے، کوئی اس کو کھلانے والا نہیں.